بحیرہ انصاف کی برمودہ تکون بعرفان صدیقی۔ جمہوری ادوار ہماری عدلیہ کے سنگلاخ کوہ بیاباں کا درجہ رکھتے ہیں، جن سے وہ سیلیں تند رو کی طرح ٹکراتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی اس کا سامنا آئین شکن آمروں سے ہوتا ہے وہ یکا یک جوئے تمغہ خاں کا روپ دھار لیتی ہے۔ آمروں کو اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور انہیں وردی سمیت صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دیتے ہوئے اس کا چہرہ بشاشت سے گلدار ہو جاتا ہے، لیکن کروڑوں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کے کسی قانون کو حقارت سے پاؤں تلے رونتے ہوئے اس کی پیشانی پر ارک ندامت کا ایک قطرہ تک نہیں ابھرتا۔ کم نصیبوں کی طرح ہم امید لگائے رکھتے ہیں کہ فلاں کا دور تمام ہوا تو سوا نیزے پہ کھڑا سورج ڈھلنے لگے گا، لیکن ایک دریا کے پار اترتے ہیں تو ایک اور بکھرا ہوا دریا سامنے آ جاتا ہے۔ عالی مرتبت ثاقب نثار گئے تو عزت مآب آصف سعید کھوسہ مقدر ٹھہرے، وہ رخصت ہوئے تو جلیل القدر گلزار احمد کا چمنستان کھلا، وہ خزاں نصیب ہوئے تو نابغائے عصر عمر عطا بندیال طلوع ہوئے، لیکن 7 برس سے ایک ہی موسم بے آب و رنگ پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔ رسمی طور پر یہ 7 برس عہدہ جمہوریت میں گنے جاتے ہیں، اس لیے چاروں قاضی القضات پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے لیے شمشیر برہنہ بنے رہے۔ آج لوگ جسٹس بندیال کا باقی ماندہ یک ماہی عرصہ دہکتی گرمیوں کے روزوں کی طرح گن گن کر گزار رہے ہیں اور ان کی رخصتی کے دن کا یوم عید کی طرح انتظار کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار سے عطا محمد بندیال تک پونے 7 سال کا عرصہ بے لاگ انصاف کے حوالے سے بالعموم بانجھ خیال کیا جاتا ہے۔ اس عہد کے بیشتر عدالتی فیصلوں پر گہری نظر ڈالی جائے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سنہری گوٹے والی سیاہ ریشمی اباؤں کی آستینوں سے کیسے کیسے طلسمی کبوتر برآمد ہوئے اور عدل جیسے پیغمبرانہ وظیفے کو کس طرح کوچہ و بازار کا مداری تماشا بناتے رہے۔ دسمبر 2016 میں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا تو پروجیکٹ عمران خان زوروں پر تھا۔ 1 ماہ پہلے آرمی چیف بننے والے قمر جاوید باجوہ اس پروجیکٹ کو گود لے چکے تھے۔ ثاقب نثار بھی والہانہ گرم جوشی اور فدویانہ خود سپردگی کے ساتھ اس انقلابی رتھ پر سوار ہو گئے۔ ان کے برسر مسند انصاف آتے ہی نواز شریف کے خلاف فیصلوں کی ایسی منہ زور آندھی چلی کہ آج تک تھمنے میں نہیں آئی۔ گزشتہ ہفتے 100 رکنی عدالتی مثلث کی طرف سے سنایا جانے والا تازہ فیصلہ اسی آندھی کا ایک تھپیڑا ہے۔ قرار پایا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 آئین سے متصادم ہے، لہٰذا اسے کالعدم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ثاقب نثار عہد میں پاناما فیصلہ سنانے والے بینچ میں شامل ایک انصاف پرور جج، جنہوں نے مانیٹرنگ جج کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہوئے احتساب عدالت سے مطلوبہ فیصلہ کشید کیا، تازہ فیصلہ سنانے والی تکون کا بھی حصہ ہیں، جو انصاف کے زخانی جہازوں اور بادبانی کشتیوں کے لیے برمودہ تکون بن چکی ہے۔ کم از کم نواز شریف کے حوالے سے ثاقب نثار کا نظریہ انصاف آج بھی پوری طرح کار فرما ہے۔ کالعدم قرار دیا جانے والا قانون کیا تھا؟ انصاف کے بنیادی تقاضوں پر مبنی ایک سادہ سی گنجائش کہ سپریم کورٹ کے از خود اختیار سماعت کے تحت سزا پانے والوں کو بھی اپیل کا ایک حق دیا جائے۔ یہ محض حکومتی نہیں، پاکستان بھر کی وکلا تنظیموں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ 184(3) کے بے تحاشا اور غیر منصفانہ استعمال کے سامنے بند باندھنے کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے تاکہ کسی شہری کو بغض و عناد کے سبب نمونہ عبرت نہ بنایا جا سکے۔ عمومی دستور یہ ہے کہ مقدمہ سیشن عدالت میں چلتا ہے، یہ فیصلہ ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن جب سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہی پہلی اور آخری عدالت کے طور پر سزا سنا دے تو سزا یافتہ شخص کے پاس ایک بھی اپیل کا حق باقی نہیں رہتا۔ 2017 میں نواز شریف کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وہ خائن قرار پائے اور نہ صرف وزارت عظمیٰ بلکہ عمر بھر کے لیے سیاست سے بھی بے دخل کر دیے گئے۔ اسی پروجیکٹ عمران کے تحت نواز شریف سے کہیں بڑے جرم کے باوجود جب عمران خان کو امانت و دیانت کی خلط فاخرہ پہنانا اور میزان عدل کا توازن قائم رکھنا ضروری ٹھہرا تو جہانگیر ترین کو بے لباس کر کے از خود نیزے پر پرو دیا گیا۔ تازہ ترین شاہکار فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ 1980 میں سپریم کورٹ کے اپنے بنائے گئے رولز، ضوابط پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر فوقیت رکھتے ہیں، لہٰذا جب بھی پارلیمنٹ کی منظوری اور صدارتی توثیق سے بننے والے قانون کا سامنا عدلیہ کے 43 سالہ پرانے ضابطے سے ہوگا تو پارلیمانی نظام ضابطے کی شان میں گستاخی کے سبب کالعدم ٹھہرے گا۔ یہ افلاطونی دلیل بھی دی گئی کہ اگر 184(3) کے تحت اپیل ضروری تھی تو صاحبان عقل و دانش آئین سازوں نے 1973 کے آئین میں اس کی گنجائش کیوں نہیں رکھی؟ عزت مآب اس لیے کہ ان کی عقل و دانش کی رسائی اس بیگانہ انصاف تصور تک نہ تھی کہ آنے والے وقت میں یہ آئینی شک
مخصوص عزائم رکھنے والے منصوبوں کا ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔ اور یہ کہ انصاف کی مسندوں پر کچھ ایسی انصاف پرور شخصیات بھی جلوہ گر ہو سکتی ہیں۔ ان عالی دماغوں کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ اس شک ہی کو اڑا دیتے۔ کیا ستم ہے کہ جو شک مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آئین کا حصہ بنی، اسے بنیادی حقوق کچلنے اور ناپسندیدہ لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر آئین سازوں کا اتنا ہی احترام ہے اور آئین کی ہر شک آپ کے لیے اتنی ہی مقدس ہے تو آرٹیکل 63A میں کہاں لکھا ہے کہ پارٹی ہدایت کے برعکس ووٹ دینے والے ارکان کے ووٹ بھی نہیں گنے جائیں گے؟ وہاں تو اپنی تسکین قلب کے لیے اور نواز دشمنی میں آپ نے آئین بھی خود ہی لکھ لیا۔ کس آئین ساز نے کون سی شک میں لکھا ہے کہ کسی شہری کو عمر بھر کے لیے سیاست بدر بھی کیا جا سکتا ہے اور آمروں کو خلط جواز پہنانے، اپنی مرضی کا آئین لکھنے اور وردی سمیت انتخابات لڑنے کی اجازت؟ آپ کس آئینی شک سے اخذ کرتے ہیں؟ بحیرہ انصاف کی یہی برمودہ تکون سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو بھی معطل کر چکی ہے۔ پارلیمنٹ کے پیٹ میں اسقاط قانون کی ایسی عجوبہ روزگار مثال شاید ہی دنیا کے کسی اور مہذب ملک میں ملے۔ کبھی عدالتی فعالیت، جوڈیشل ایکٹیویزم کا ڈنکا بجتا تھا، ان دنوں عدالتی رعونت کا طوطی بولتا ہے۔ عدلیہ کی تکونی فکر نے مقننہ کو گھر کی خادمہ کا درجہ دے رکھا ہے۔ کوئی ریاست اس بے ڈھنگے انداز سے نہیں چل سکتی۔ برمودہ تکون کا یہ فیصلہ وارداتی انداز میں سامنے آیا ہے۔ کامل ترین دنوں تک انتظار کیا گیا کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ہم یہ شیش ناگ اپنی پٹاری سے نکالیں۔ اعلیٰ معزز و محترم عہدوں پر فائز اور عدل و انصاف کی نگہبان شخصیات کے انصاف سے واردات کی بو آنے لگے تو عالمی انڈیکس میں پست ترین سطح پہ آ جانا کون سے اچنبے کی بات۔